ہر شعبے میں ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہو، نفرتوں کا بازار گرم ہو، ہر برے کام کو ہم سے جوڑ کر پیش کیا جا رہا ہو، ایسے آندھیوں والے اور طوفان والے ماحول میں جب اس مذہب کی رفتار کا یہ عالم ہے تو اندازہ لگاؤ کہ جس وقت بات کسی صلاح الدین کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر مذہب کی رفتار کا عالم ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو مذہب کی رفتار جب ہے جبکہ روکنے والے فل پاور میں ہیں، فل پاور میں ہیں، تب ہے یہ رفتار۔ ابھی کوئی صلاح الدین ایوبی ہمارے قافلے کو نہیں چلا رہا ہے، نہ خالد بن ولید بظاہر ہمارا لیڈر ہے، تب یہ رفتار ہے۔ نہ عمر جیسا کوئی ہمارا لیڈر ہے، کاش کہ اللہ پاک ہم جیسے نکموں اور گناہگاروں کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ عمر جیسا، خالد جیسا، علی جیسا اور صلاح الدین جیسا کوئی لیڈر پھر سے مل جائے، دنیا دیکھے گی مشرق سے لے کر مغرب تک ایک ہی مذہب کا ڈنکا ہوگا، اور وہ مذہب ہوگا مذہب اسلام۔ وہ مذہب کون سا ہوگا؟ مذہب اسلام۔ آج خیر میری گفتگو کا جو مین مقصد ہے، یہ تو بات چونکہ تمہیدی طور پر میں نے بات شروع کی، اور ہماری جو جماعت ہے وہ ہم جب بات کرتے ہیں تو اپنے نبی سے شروع کرتے ہیں بات، کیونکہ ہمیں ہمارے بزرگوں سے یہی تعلیم ملی ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے۔ دوسرا، اس دور میں جبکہ آپ کو شیشے کی دنیا بڑی متاثر کر رہی ہے، نوجوانوں کی ذہن سازی کرنا ضروری ہے اور یہ بتانا ضروری ہے کہ یار ہم غیروں کی طرف کیوں دیکھیں؟ ہمارے دامن میں تو اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے اپنے رخ تو درست کریں، صحیح معنی میں محمد رسول اللہ کی غلامی میں تو آئیں۔ ہم تو اتنے بڑے در سے جڑے ہوئے ہیں کہ جس در سے تمام کائنات پل رہی ہے، ہم غیروں کو آگے تمام جھولنے کے لیے کھڑے، بولے ہمیں بھیک دے دو، ہمیں بھیک دے دو، ہمیں بھیک دے دو۔ ارے ہم کیوں؟ ہمیں ان کی بھیک کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں امریکہ کے بھیک کی ضرورت ہے، نہ لندن کے بھیک کی ضرورت ہے، نہ ہمیں جو ہے یورپ کے بھیک کی ضرورت ہے۔ ہم تو مصطفیٰ والے ہیں، ہمیں تو مدینے والے کی عطا کی ضرورت ہے، جس کو وہ عطا کی جاتی ہے قیامت تک وہ کسی اور کا محتاج نہیں رہتا، بلکہ دنیا دیتی ہے اس کے در سے زمانہ پلا کرتا، اس کے در سے زمانہ پلا کرتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کوئی در عام در تھوڑی ہے، تیری سمجھ میں نہیں آتا نہ آئے، مگر ہمیں ہمارے بڑوں نے سمجھا دیا یہ در عام در نہیں ہے، نہ چھوٹا در ہے، یہ تو اتنا بڑا در ہے، اتنا بڑا در ہے۔ آپ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو، یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بڑھتے پھر رہو صاحب ادھر آدھر۔ اچھا یہ بتائیں آپ، بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اب تک کی گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ اب تک کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے ہمارا نبی سب سے اچھا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا، اور وہ جو ہمارا نبی مذہب لے کر آیا ہے، جو دین دیا ہے ہمیں، وہ بھی سب سے اعلیٰ۔ یہ مت سوچنا کہ نبی اعلیٰ ہے، نبی کا لایا ہوا پیغام بھی سب سے اعلیٰ پیغام۔ آپ تھوڑی سی توجہ بس آپ کی جاؤں، آپ
ہو سکتا ہے مجھ سے اختلاف کریں، مولانا ناظر نام کا نام مولانا ناظر صاحب سے کریں، ہمارے عبد النبی صاحب ہیں، مولانا عبد النبی تو نام ہے مولانا عبد النبی صاحب ہیں، ان کا انداز تکلم ہو سکتا ہے پسند نہ آئے، قاری نائب حسین کا انداز ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں نہ آئے، کسی مولانا سے رائے میں اس کے انداز میں اختلاف ہو سکتا ہے، امام صاحب سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر مذہب سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یا ہے؟ جتنا میرا مذہب ہے اتنا آپ کا بھی مذہب ہے، جتنا میرا دین پر حق ہے اتنا آپ کا بھی دین ہے، لہذا مولانا سمجھ میں نہ آئے، ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے، لیکن کہو دین سمجھ میں نہیں آتا، فرمایا یہ وفاداری نہیں ہے، یہ غداری ہے، دین تو ایسا ہے الحمدللہ کہ تم تو اپنے کہلاتے ہو، اسے تو غیر بھی پڑھتے گئے اور اس دین کی تعریف کرتے گئے۔ اب آپ کہو کہ بھئی مولانا تو کیا ہم انگریزی نہ پڑھیں، اسی دین کو پڑھنے میں لگ جائیں خالی؟ ہم نے کب منع کیا کہ آپ جو ہے دنیا کی تعلیم نہ پڑھیں، پڑھیں دنیا کی تعلیم؟ بھئی آپ تو مولانا ہو اس لیے دین کی بات کرے چلے جاؤ گے۔ اچھا تو صاحب آپ اگر کالج یونیورسٹی والے ہیں تو میں ایک کالج یونیورسٹی والا ایسا مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی اور پورے علاقے میں بھی کوئی تقابل نہیں۔ بھئی علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال کو سب جانتے ہیں نہیں جانتے؟ ارے جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ اس ڈاکٹر اقبال نے کہ جس نے غیر منقسم ہندوستان میں بھی اپنا لوہا منوایا اور پھر جب یورپ کی دھرتی پر گیا وہاں پر بھی لوہا منوایا، پڑھا بھی پڑھایا بھی، وہیں سے خطاب ملا اسے سر کا، یہاں سے نہیں ملا اسے خطاب، کہاں سے ملا ہے؟ غیروں نے خطاب دیا، جو زبان بھی غیر ہے، وطن بھی غیر ہے، مذہب بھی غیر ہے، لیکن اس کی قابلیت اور صلاحیت کو مانا، اس نے جو ہے جس نے آدھی دنیا سے زیادہ کا جو ہے سفر کیا ہو اور اپنا لوگو منوایا ہو، وہ جب بولتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ محمد سے وفا پونے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم۔ آپ پڑھیے، سب سے پڑھیے، ہم منع نہیں کرتے، آپ تو لینن کو پڑھیں، بڑے سے بڑے فلسفی کو پڑھیں، آپ راجہ مہاراجاؤں کو پڑھیں، ویگیانکوں کو پڑھیں، ہمیں کوئی اعتراض تھوڑی ہے، سب کو پڑھیں آپ، مگر ایک بار ہمارا مشورہ مان کر محمد رسول اللہ کو بھی پڑھیں، عبداللہ کے در یتیم کو بھی پڑھیں، آمنہ کے لال کو بھی پڑھیں، عبد المطلب کے پوتے کو بھی پڑھیں، اللہ کے حبیب کو بھی پڑھیں، اللہ کی قسم آپ سب کو پڑھیے، مصطفیٰ جان رحمت کو بھی ایک بار پڑھیے، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب مولانا تمہاری بات غلط ہے، بلکہ آپ کے اندر کا ضمیر، آپ کے اندر کا ایمان اور حقانیت کے اگر واقعی آپ اس کو فالو کرنے والے ہیں تو آپ کی زبان سے نکلے گا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں، خود بولیں گے جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ خوشی کی تقریب، مجھے جو بتایا یہ بتایا کہ بھائی کیا نام ہے بھائی کا جن کا بیٹا ہوا؟ حفیظ بھائی، چلیے ماشاءاللہ نام بھی اچھا ہے، عبد الحفیظ اگر ہو جائے تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ حفیظ نام جو ہے وہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، عبد لگ جائے تو چار چاند لگ جائیں، ہے نہیں؟ عبد الحفیظ بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے، اللہ پاک نے ان کو پہلے بھی بیٹوں سے نوازا اور اب بھی ایک بیٹے کا اور اضافہ ہو گیا۔ کتنے ہو گئے؟ ماشاءاللہ 3 لٹ ہو گئے گاؤں کے اعتبار ہیں بھائی، ایسا ہی گاؤں میں یہی تو کہتے ہیں، بولے 1 لٹ، خاندانی بھی خوش ہوتے ہیں، بولے 1 لٹ بڑھ گیا بھائی اپنے حصے کا۔ خیر، نعمت کوئی سی بھی ہو، یہ بات یاد رکھیں، اس کا صحیح استعمال اللہ و رسول کو خوش کرتا ہے اور اس کا غلط استعمال اللہ و رسول کو ناراض کرتا ہے۔ آپ کو اللہ نے بیٹا دیا،
اس بیٹے کے ملنے کی خوشی منانے کا انداز ہمارے مسلمانوں میں الگ الگ ہے. سب عبدالحفیظ بھائی کی طرح تو نہیں. کوئی بانسری بجوا رہا ہے، کوئی باجا بجوا رہا ہے، کوئی ڈھول پٹوا رہا ہے نہیں. اور کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرا رہا ہے. کرا رہا نہیں. حیرت اور تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور غیروں کے طریقے کو فالو کرتے ہیں. دل دکھتا ہے. دل توجہ ذرا، نصیحت کی باتیں جب آتی ہیں تو شیطان ورغلانے لگتا ہے. اب میٹھی میٹھی سنیے، کڑوی کڑوی بھی سنیے. اگر آپ سینے میں دھڑکنے والا دل رکھتے ہیں اور اس کے اندر کچھ جان، صحیح والی ایمانی جان باقی ہے، تو آپ کو بھی افسوس ہوتا ہوگا مسلمانوں کی شادیاں دیکھ کر، ان کی خوشی کی تقریبات دیکھ کر. عجیب معاملہ. اور یعنی بے حیائی، ڈھول تاشے گاجے باجے فضول خرچیاں، یا اللہ کیا ہو گیا؟ جواب ملتا ہے مولانا بچوں نے کل کیا کہتے ہیں، بچوں نے میری تو مرضی تھی نہیں، بچوں نے کل. تو آپ کی مرضی کیا تھی؟ کہا میں تو اسے غلط سمجھا. ابے چھوٹا آدمی، جس چیز کو خود غلط سمجھتے ہو وہ بچوں کو کرنے کی نہیں دیتے. جس چیز کو خود غلط سمجھتے ہو وہ بچوں کو کرنے کی نہیں دیتے. تمہاری نگاہ میں یہ جہنم میں جانے والا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے. تو پھر اپنے بچوں کو جہنم میں کیوں بھیج رہے؟ اپنے بچوں کو تو انسان اپنے سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس پیار کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح تیز تپتی ہوئی اور جھلساتی ہوئی دھوپ سے انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہو. بچپن میں یہ چولہے کے قریب جاتے تھے تو انہیں چولہے کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے تھے. ایمانداری سے بتاؤ، یہ گرمی میں نکلتے ہوئے سورج کی تپش زیادہ ہے اور چولہے میں جلتی ہوئی آگ کی تپش زیادہ ہے، یا وہ جو اللہ نے دوزخ کی آگ بھڑکائی ہے اس کی تپش زیادہ ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ. پھر اگر حق ہے بچانے کا، اس چیز سے بچانے کا اپنا فرض سمجھتے ہو کہ چولہے کی آگ سے بچانا ہے، تیز گرمی کے سورج کی تپش سے بچانا اس کو اپنا فرض سمجھتے ہو، تو یاد رکھو دوزخ سے آگ سے بچانا یہ بھی تمہارا فرض ہے. قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو اس بھڑکتی ہوئی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچو. قرآن کہہ رہا ہے، رب کا فرمان کہہ رہا ہے. وہ رب تمہیں جو ہے حکم دے رہا ہے جو رب سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. نہیں کرتا؟ اچھا ہی بتاؤ ایمانداری. مصطفیٰ جان رحمت سے عرض کی گئی یا رسول اللہ، اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا 70 ماؤں سے بڑھ کر اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. ایک ماں کے پیار کے ناپنے کے لیے ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں. یہ کہہ کے نمٹ جاتے ہیں سب سے زیادہ انسانی رشتوں میں محبت کرنے والا رشتہ ماں کا رشتہ ہے. اے سمجھدار اور اے بھولے بھالے انسان، ذرا اندازہ تو لگا، ایک ماں کی محبت کے ناپنے کے لیے دنیا میں کوئی آلہ نہیں بنا. ذرا اندازہ لگا 70 ماؤں کی محبت کتنی محبت ہو گئی. اور رب کی محبت کا آلہ یہ ہے، ایک نہیں دو نہیں، وہ تو 70 ماؤں سے اپنے بندوں سے پیار. ماں اگر پیار سے کہے اپنی محبت کا واسطہ دے تو تیری سمجھ میں آتا ہے رب کی محبت کا واسطہ دے کر رب کے بندے تجھے سمجھاتے ہیں تو تیری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ لیکن ہم ہیں کہ دوزخ کی آگ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سمجھانے والے ہمیں برے لگ رہے ہیں، دشمن نظر آ رہے ہیں. بولے یہ علماء، یہ مولانا، بولے یہ تو ایسے کرتے رہیں گے. ہم اپنی خوشیوں کو، ایک دوسرا جملہ بولا جاتا ہے مولانا خوشی ہے، خوشیوں کو آگ لگا دیں کیا؟ مطلب کیا تھا؟ ایک جگہ میں نے سمجھایا تو ایک عورت بولی اپنے بیٹے سے، تو عرس تھوڑی کریں گے ہم، شادی کریں گے. کیا سمجھ رکھا ہے؟ عرس.
یعنی اگر نعت پڑھ لی گئی، قرآن پڑھ لیا گیا، تقریر ہو گئی، تو وہ شادی نہ رہی ان پاگلوں کے مطابق، کیا بن گئی؟ وہ عرس بن گیا۔ میرا اس ماں سے بھی کہنا ہے، اس باپ سے بھی کہنا ہے، اگر تم اپنے بچوں سے سچی محبت کرتے ہو تو سنو، یہ مسلمانوں کے بچے ہیں یا غیروں کے بچے ہیں؟ جواب ملے گا یہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ تو میں کہوں گا اے مسلمان، تیری شادی میں اور غیر کی شادی میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا۔ کہا وہ کیا فرق ہوگا؟ کہا وہ یہی فرق ہوگا، غیر شادی ہوگی تو شیطان کو خوش کرے گا، اپنے کی شادی ہوگی تو رحمان کو خوش کرے گا۔ غیر شادی ڈھول تاشے سے شروع ہو کر ڈھول تاشے پر ختم ہوتی ہے، مسلمان کی شادی ذکر خدا سے شروع ہو کر ذکر مصطفیٰ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ اپنوں کی شادی ہے، یہ غیروں کی شادی نہیں ہے۔ کوئی تو فرق ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے نا صاحب، یہ شادی ہے، اس میں رعایت دے دو۔ اور جب جیسے ہی میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ جب کھانا شارٹ پڑتا ہے نا، شارٹ، ارے اللہ خیر، اللہ خیر، مولانا ذرا دعا کریے یار، کیا ہو گیا؟ میں کس سے دعا کری؟ کس سے دعا کری؟ جب شادی کی تیاریاں چل رہے تھے، عالم صاحب، امام صاحب گھر پہ آئے تھے، تمہیں ملے تھے، تم نے کہا دعا کری۔ مطلب کیا تھا؟ اللہ ہی لاج رکھنے والا ہے، یہی تو مطلب ہے۔ اللہ ہی عزت رکھنے والا ہے، یہی تو مطلب ہے۔ آج تیری شادی میں جیسے ہی دن آیا، تو نے ایک رات پہلے غور و فکر کیا کون آئے گا کون نہیں آئے گا۔ اگر تیری سمجھ کے مطابق تیرا چچا، تیرا باپ، تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیرا عزیز، تیرا کوئی رشتہ دار اگر ناراض ہے، تو نے پورے آنکڑے فٹ کرے اور اسے منانے کی کوشش کرے۔ میری شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، ذرا بڑھیا کر کے ہو جائے۔ تو نے سارے آنکڑے فٹ کرے، ساری تدبیریں کری کہ ہر رشتہ دار، ہر خاندانی، ہر پڑوسی میری شادی میں شریک ہو، میری شادی کو 4 چاند لگ جائے۔ تو تیری شادی کو 4 چاند یہ دنیا دار نہیں لگائیں گے، تیری شادی کو 4 چاند رحمت پروردگار لگائے گی۔ نادان جہاں ساری چیزوں کا انتظام کیا تھا، وہی ساتھ ساتھ رحمت خدا کہاں سے ملے گی، اس کا بھی انتظام کیا ہوتا، دنیا والے بھی سب آ جاتے، رب بھی راضی ہو جاتا۔ اور یاد رکھ، رب وہ ہے اسے راضی کیا جائے گا، سب راضی ہو تو ہو، لیکن ہمارا رب راضی ضرور ہونا چاہیے۔ لہذا سب ناراض ہو جائے مگر رب ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا فائدہ، ہمارا لابھ، ہماری کامیابی رب کو ناراض کرنے میں نہیں ہے، ہماری کامیابی تو رب کو راضی رکھنے میں۔ بے وقوف اور ناسمجھ ہیں جو یہ بات کوئی نہیں سمجھتا۔ جب بے عزتی سے اللہ بچانے والا ہے، اللہ ہی تو بچانے والا ہے، اللہ ہی لاج رکھنے والا ہے، تو جب اللہ لاج رکھنے والا ہے تو اس رب کو ناراض کر کے شادیاں مت کرو۔ علماء فرماتے ہیں ہم نے جنے کتنی شادیاں بگڑتی ہوئی دیکھی، اور اس کا سبب کیا بتایا جاتا ہے؟ یہ ہمارے اہل اسٹیج بیٹھے ہوئے ان کے سامنے آتے ہوں گے کیسے، اس نے کرا دیا، لال کپڑا ملا تھا، لونگیں ملی تھی، کبھی الائچیاں ملی تھی، اس کی نظر لگ گئی، اس نے ٹوک دیا، وہ خوش نہیں تھا، وہ جل رہا تھا، یہی سبب بتایا جاتا ہے۔ بولے اس لیے کام خراب ہو گیا۔ ابے نادان، ان کی طرف توجہ تو وہ دیتا ہے جو نکما ہوتا ہے۔ یہ بتا نماز کتنی چھوڑ لا، جھوٹ کتنا بول لا، شادی والے دن ڈرامے کتنے کرے تھے، شادی سے پہلے ہر فنکشن میں تو نے جو ہے کتنی سنتوں کو اپنایا تھا، مصلی بچھا کر کیا رو رو کر نفل پڑھ کر اپنے رب سے تو نے کامیاب شادی کی جو ہے دعا مانگی تھی۔ تیرے پاس ٹائم کہاں ہے بھائی؟ تیرے پاس ٹائم خاندانیوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ہے، پڑوسیوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ہے، ٹی وی کے آگے بیٹھنے کے لیے ہے، موبائل چلانے کے لیے ہے، گیم کھیلنے کے لیے تیرے پاس ٹائم ہے، غیبت کرنے کے لیے تیرے پاس ٹائم ہے، جھوٹ بولنے کے لیے تیرے پاس ٹائم ہے۔ کاش کہ تیری سمجھ میں آ جاتا، تو اگر رشتے میں باپ لگتا ہے تیرے لیے بڑی خوشی کا دن تھا، تو اگر رشتے میں ماں لگتی ہے تیرے لیے بڑی خوشی کا دن تھا، تو سب کو چھوڑ دی ایک رات پہلے رات کی تاریکی میں جب
سب سو جاتے تو اپنے رب کے لیے مصلی بچھاتی، وضو کرتی، نماز پڑھتی اور اپنے رب سے جو ہے دامن پھیلا کر ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی، اے اللہ بیٹا دیا ہے، جوان بھی دیا ہے، شادی کا دن بھی آ گیا ہے، اب اس رشتے میں برکت دینا بھی تیرا کام ہے، اے اللہ اس رشتے کو برقرار رکھنا، یہ بچی جو آنے والی ہے یا میری بچی جہاں جانے والی ہے، اے اللہ میری بچی کو بھی آباد رکھنا اور بچی کے گھر کو بھی آباد رکھنا۔